السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذاکر سلمانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا ہے، چلیے ابھی دے دیتے ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ میرے گھر میں باتھ روم کا دروازہ نہیں ہے اور گھر پر باتھ روم میں پردہ بھی نہیں ہے، اور گھر میں اور میرے شوہر ہم دونوں اکیلے رہتے ہیں، تو غسل صحیح ہو جائے گا؟ جی بالکل، غسل آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ غسل صحیح ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے جو پورا بدن ہے، یہ پورا بدن اچھی طرح دھل جائے، کلی آپ کر لے اور غرارہ آپ کر لے۔ یہ 3 فرض ادا ہو گئے، آپ کا غسل صحیح ہو گیا۔ پھر گھر میں باتھ روم ہے یا نہیں ہے، یا پھر باتھ روم ہے دروازہ یا پردہ ہے یا نہیں، اس سے کوئی میٹر نہیں ہے۔ لیکن اگر بہت سارے لوگ ہوں تو ایسی صورت میں دروازہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دروازہ نہیں ہے تو کم از کم پردہ تو ہونا بہرحال ضروری ہوگا، تاکہ بے حیائی وغیرہ نہ ہو اور سطر کے اوپر غیر لوگوں کی نظریں نہ پڑ سکے۔ اچھا، آپ ہی کا اور بھی ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ہمیشہ سونے کے بعد جب بھی سو کر اٹھتی ہوں تب مجھے احتلام کا وہم ہوتا ہے، چاہے دن میں ہو یا پھر رات میں ہو۔ اس وہم کی وجہ سے مجھ کو بہت زیادہ ڈر لگا رہتا ہے، پلیز رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں احتلام ہو چکا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ غسل کر لیں۔ اگر حقیقت میں آپ کو احتلام نہیں ہوا ہے، صرف آپ کو وہم ہے، جیسے کہ آپ کا خود کہنا بھی ہے کہ آپ کو وہم ہے، تو اس وہم سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ پر غسل بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو واقعتاً اس طرح کا ڈر اور پریشانی لگی رہتی ہے تو پھر آپ ایک وظیفہ کر لیں کہ سونے کے پہلے، جس وقت آپ سو رہی ہوں، رات میں ہو یا دن میں ہو، سونے کے پہلے سورہ والسماء والطارق جو 30ویں پارے میں ہے، یہ مختصر سے سورت ہے، یہ سورت پڑھ لے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لے اور آپ اطمینان سے آرام کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ جو خیال ہے، یہ خیال بھی پریشان نہیں کرے گا۔ ناظمہ صدیقی کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، مجھے پیریڈز کے ٹائم بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، بار بار ہاتھ دھوتی رہتی ہوں، اور کہیں ناپاکی لگ جائے تو جب میں اسے واش کر دیتی ہوں تب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے واش نہیں کیا ہے، جبکہ وہ ناپاکی دھل جاتی ہے، لیکن مجھے پھر بھی وہم بہت پریشان کرتا رہتا ہے۔ آپ کا خود اقرار ہے کہ آپ جب اس ناپاکی اور گندگی کو دھل دیتی ہے، دھلنے کے بعد وہ کلین بھی ہو جاتی ہے، آپ کا ہاتھ بھی صاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں 100% آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں پاک ہو چکی ہوں۔ پھر جو چیز آپ کو پاک نہیں سمجھاتی ہے وہ آپ کا وہم ہے، وسوسہ ہے، خیال ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو وہم ہے، وسوسے ہیں، ان کی کوئی ویلیویشن ہوتی نہیں ہے، شریعت میں تو ان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دل میں، اپنے خیالوں میں اس کو کوئی جگہ نہ دیں، آتا ہے خیال آنے دیں، چھوڑ دیں۔ اچھا، ثنا ڈال کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال سلام کرتے ہوئے کہتی ہیں، السلام علیکم، واش روم دھوتے ہوئے ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں، کیونکہ چھینٹیں تو آتی ہی ہیں؟ اگر چھینٹیں آئی ہے اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو ناپاک ہے، اگر 1 درہم سے کم ہے تو پھر ناپاک ہے، لیکن دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے دھو لیا ہے یا پھر دھونے کے لیے مناسب مقام موجود ہے اور سب سہولیات آپ کے پاس موجود ہے تو پھر دھو لیا کریں، اور اگر ایسی جگہ پر لگ گئے ہیں کہ آپ ان کو دھو نہیں سکتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں معاف بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ نے کپڑے دھو لیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے کپڑے دھو لیے، مطلب یہ کہ صاف ہو گئے، کلین ہو گئے، ان میں سے گندگی ختم ہو گئی، پھر اڑنے والے چھینٹوں سے آپ کا ڈرنا یہ کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ناپاک کپڑا دھوتے دھوتے ہاتھ بھی پاک ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، جب آپ نے ناپاک کپڑوں کو دھویا ہے اور ناپاک کپڑے ان کی گندگی ختم ہونے کی وجہ سے پاک ہو گئے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ بھی بدرجہ اولا پاک ہو گئے ہیں، پھر سے دوبارہ ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ہاتھ کیوں دھوتے ہیں کہ آپ نے کپڑا دھو لیا، کپڑا دھونے کے بعد مان لیجئے آپ کو کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا سنت ہے، اس لیے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ ہاتھوں کو دھوتے ہیں، نہ کہ یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کے ہاتھ ناپاک تھے۔ سمیہ شجاعت، آپ کا سوال ہے، پلیز مفتی صاحب کلیئر کر دیں
کہ جب نجاست جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں تو پانی بہہ کر نالی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب نالی میں چلا جا رہا ہوتا ہے تب بھی کیا زمین ناپاک رہے گی اور بعد میں اسے دھونا ہوگا؟ دیکھیے، بہتی ہوئی نجاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نجاست آگے آگے چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نجاست کے پوائنٹس آگے آگے ہوتے ہیں تو جو پیچھے والی جگہ ہوتی ہے کلیئر اور صاف ہوتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ نے کپڑے دھو دیے، کپڑے دھونے کے بعد جو آپ کے باتھ روم میں پانی جمع تھا وہ پانی بہہ گیا ہے، تو اس پانی کے بہنے کی وجہ سے جو بھی ناپاکی تھی وہ ناپاکی ختم ہوگی۔ بعد میں آپ وہاں پر ایک بالٹی یا پھر تھوڑا سا پانی ڈال دے وہ بہہ جائے، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ پانی ڈال دے بہہ جائے، تو پھر آپ کی جو زمین ہے، واش روم کی زمین ہے، یہ بالکل کلیئر اور کلین ہو جائیں گی، پھر کوئی ٹینشن لینے کی بات آپ کو نہیں ہے۔ کافی بڑا سوال ہے شاہد انصاری صاحب کا، سوال آپ سن لیں۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرے من میں بہت دن سے خیال آ رہا ہے کہ اسلام غلط ہے، اس کا میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قرآن لکھا ہوگا اور لوگ فالو کرنے لگ گئے ہوں گے اللہ کے ڈر سے، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک انسان اتنی چیز کیسے لکھ سکتا ہے اور جھوٹ رہتا اور سب کو پتہ چل جاتا؟ اگر جھوٹ ہوتا تو سب کو پتہ چل جاتا۔ جی دیکھیے، آپ کو دین اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات ہے، قرآن کریم اور قرآن کریم کی حقانیت کے بارے میں آپ کو شک اور شبہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ریلیجیس اوسیڈیز، یعنی جو مذہبی اعتبار سے آپ کو وہم وسوسے آتے ہیں، یہ بھی او سی ڈی کے قسم ہیں۔ دیکھیے، آپ کو دین اور شاعر کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں اور ان خیالات کے آنے کے بعد آپ خود یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف خیالات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ لاجیکلی بالکل صحیح بھی ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایک ایسی چیز ہے، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں شک نہیں ہے اور دوسری طرف سے آپ کے ذہن میں کچھ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس میں شک ہے، تو دیکھیے یہ شیطانی حربہ ہوتا ہے۔ چونکہ آپ دینی اور مذہبی شخص ہیں اور آپ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی فکر اور کوشش میں ہیں، تو ظاہر بات ہے شیطان آپ کا جو کہ دشمن ہے یہ آپ کو وہموں میں، وسوسوں میں، خیالات میں مبتلا کروا دیتا ہے، اور آپ سے جو بڑی بڑی نیکیاں ہونے والی ہے۔ قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5% ادا کرتے ہیں اپنے مال میں کا، تو اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کا، کتنے غریبوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ ڈاؤٹ میں پڑ جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے آپ 2.5% اپنے مال کا نہیں دینے والے۔ جب نہیں دیں گے تو آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں کا فائدہ ہونے والا تھا وہ بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے، ان کا دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ غریب کے غریب ہی رہیں گے۔ تو یہ آپ کے ایک بھلے کام سے رکنے کی وجہ سے شیطان کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ روزے نہیں رکھو گے، آپ دیگر جو احکامات ہیں ان احکامات کی پابندی نہیں کرو گے۔ قرآن کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ تم بد نظری مت کرو، تم پوری امت کو امت واحدہ سمجھو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا مال ہڑپ نہ کر لو، تو یہ سب اچھی اچھی باتیں قرآن کریم میں ہیں۔ اور جب شیطان آپ کو یہ باور کرا دے گا کہ یہ قرآن ہی ڈاؤٹ فل ہے، قرآن کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ سب کے سب ڈاؤٹ فل ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جتنی خرابیاں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، وہ تمام برائیاں آپ کے اندر آ جائیں گی، پھر اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے آپ برے انسان بن جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ سب شیطانی وہم ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ ان وسوسوں کو آپ دل پر نہ لیں، اور جب بھی کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اور نماز وغیرہ کی کثرت کریں اور ذکر اللہ کی کثرت کریں، اور قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی آپ فکر کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعا بھی مانگتے رہیں۔ حلال و حرام، حلال حمد و نعت،
دیکھیے آپ نے اپنی صرف آئی ڈی کا نام لگایا ہے، آپ نے آپ کا نام مینشن نہیں کیا ہے۔ کافی سوالات آپ کی طرف سے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، اس لیے مستقبل میں جب بھی آپ تحریر کریں اپنا نام بھی ضرور بدلا دیں۔ آپ نے کل 4 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا ہے، سب سے پہلے تو آپ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 1 آپ کا یہ ہے کہ مفتی صاحب جیسے مرد کو میٹلز کی چیز پہننا جائز نہیں ہے تو کیا جیسے میٹل کی واچ ہوتی ہے اور میٹل کی زپ وغیرہ ہوتی ہے، میٹل کے برتن ہوتے ہیں، ان کو بھی پہننا جائز نہیں ہے کیا؟ دیکھیے میٹل کا استعمال کرنا جو مردوں کے لیے ناجائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زیور کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، زیب و زینت کے اعتبار سے، زیورات کے اعتبار سے جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں میٹل کی وہ ناجائز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس گھڑی کو فیشن کے طور پر پہن لیا ہے، آپ کا جو مقصد ہے اس کا ٹائم دیکھنا وغیرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کڑا پہنتے ہیں تو چلیے میں بھی ایک گھڑی پہن لیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ فیشن اور زیور کے اعتبار سے مرد کے لیے کسی بھی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے کوئی گھڑی پہن لی جو کہ میٹل کی تھی اور اس کا آپ کا منشا اور آپ کی نیت یہ تھی کہ جو فیشن ہے وہ فیشن کے اعتبار سے میں کام کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز ہوگی۔ لیکن گھڑی کا استعمال کرنا چونکہ یہ عام طور پر زینت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے، اور جو زپ ہوتی ہے پینٹ میں اور جو آپ کے جیکٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں جو زپ ہے یہ بھی فیشن کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، یہ ضرورت کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو جو ضروری چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ سردی میں لوگ باغ مفلر وغیرہ سے پورے چہرے کو باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ نماز ادا کر لیتے ہیں، تو ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ کیونکہ میں نے ایک مفتی صاحب سے سنا تھا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جی ایسا کرنا بنا کسی سخت ضرورت کے ایسا کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے نماز میں، اور اگر ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جب آپ نے مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کر لیا اور الحمدللہ مفتی صاحب نے بالکل صحیح جواب بھی دیا، تو ایک ہی بات کو بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کے بعد آدمی کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو وہاں پر اطمینان ہو گیا تھا تو دوبارہ یہاں پر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال جب کہیں آپ کو ایک مسئلے کا تسلی بخش حل اور جواب مل جاتا ہے تو بار بار کسی اور سے پوچھ کر کے اپنے ذہنوں کے اندر وہم و وسوسے پیدا لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں ایک سے زیادہ بار اللہ اکبر بول دے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ اکبر یہ بھی عام باتیں نہیں ہے، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سے اگر ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز بہرحال آپ کی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آپ کا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ التحیات پڑھ لی تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت بھی ملا لی تو نماز کے اخیر میں سجدہ سہو کر لیے تو نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے آپ کا کافی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ آپ نے التحیات پڑھ لی ہے، تو اگر پہلی رکعت میں آپ ثنا کی جگہ التحیات پڑھ لے رہے تھے تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں تھا، لیکن چونکہ پہلی رکعت ہو چکی ہے دوسری رکعت میں آپ موجود ہے تو وہاں پر سورہ فاتحہ کی جگہ آپ یہ پڑھ لے رہے ہیں، تشہد وغیرہ پڑھ لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر تین سے زیادہ یعنی 3 آیتوں کے بقدر سے زیادہ اگر آپ التحیات پڑھ لیتے ہیں، چونکہ جیسے کہ آپ نے سوال میں بھی کہا ہے کہ پورے التحیات پڑھ لی ہے، تو اس کے بعد آپ کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری تھا، اور سجدہ سہو جب آپ نے ادا کر لیا ہے تو آپ کی نماز ادا ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے نعلین شاہد کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کپڑے پاک کرتے وقت فرش سے جو چھینٹے ہیں وہ چھینٹے واپس اڑ کر کپڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم نے جو دھلے ہوئے کپڑے ہیں کیا ان کپڑوں کو ناپاک سمجھا جائے گا، اب پھر انہیں دوبارہ دھونا ہوگا؟ یہ وسوسہ بہت تنگ کرتا ہے اور کپڑا دوبارہ دھونے پڑتے ہیں۔ جی دیکھیے، جب آپ کپڑوں کو دھو لیتے ہیں نا تو دھونے کے بعد
نچوڑے بھی بالکل اطمینان سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شک ہے، یہ وہم ہے، یہ مجھ کو ٹارچر کرنے والا ہے۔ تو جو چیز آپ کو ٹارچر کرنے والی ہوتی ہے نا، تو پہلے سے اس سے دور رہ جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ٹینشن پیدا ہونے والا ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ ایک کام کریں کہ جب آپ نے مان لیجئے کپڑا دھو لیا ہے، تو کپڑے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی کے اندر پانی لے لے، یا پھر کوئی بالٹی لے لے جو خالی ہو، اور اس کے اندر نچوڑ لے۔ پانی جو اڑیں گے قطرات وہ اسی میں رہیں گے۔ اور ویسے بھی دھلے ہوئے کپڑے جب پاک ہو چکے ہیں، تو پاک ہونے کے بعد جو ان کے چھینٹے قطرے اور ان کے جو باریک باریک پھواریں ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے کوئی ناپاکی وغیرہ پھیلتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنے سوالات، اور بھی جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اگلی نشست میں ان کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔